وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کا ذکر کیا اور ان اعمال کا ذکر کیا جن کے سبب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے قہر و غضب کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا اور جس پر اللہ کا قہر و غضب ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے برا ٹھکانہ اس بندے کا ہوگا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رہنے کی حشر کے دن سب سے بری جگہ جہنم ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، فرمایا دنیا کی آگ دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، اتنی سخت ہے اس کی آگ۔ فرمایا جہنم کی آگ کی جو ایک کنکری ہے وہ اگر روح زمین پر ڈال دی جائے یہ ساری روح زمین جل کر راکھ ہو جائے، اتنی بھیانک ہے جہنم، جس کو جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب دیا جائے گا، سب سے تھوڑا عذاب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس کو وہ جوتیاں پہنائی جائیں گی ان کے اندر اتنی گرمی ہوگی، تپش ہوگی کہ جوتیاں وہ پاؤں میں پہنے گا مگر اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہڈیاں کھولتی ہے، یوں سی آواز آئے گی۔ جہنم اتنی بھیانک چیز ہے، کافروں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، مومنین کے لیے نہیں بنی، مگر جو اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں جائیں۔ جہنم کا راستہ دنیا کے اندر مزین ہے، خوبصورت ہے، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، زناکاری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، 2 نمبر مال بیچنے سے، جھوٹ بولنے سے مزین ہے دنیا کا راستہ، مگر یہ سارا راستہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو بالآخر وہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور کسی گناہگار کو جب اس کے گناہ کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا جب تک اس کو اس کے عمل کی سزا نہیں مل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ترغیب دی، ہمیشہ جہنم سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی قہر و غضب سے ڈرایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالی شان اب اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے، لوگوں کو اللہ کی قہر و غضب سے ڈرانے والے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وعید سنائی، جہنم کو کوئی اتنا ہلکا لے لے کہ جہنم میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، اس طرح کے جملے کہنا، جہنم نام کی چیز کوئی نہیں، یاد رکھو یہ اللہ کے عذاب کا انکار ہے، اور جو اللہ کے عذاب و عطاب کا انکار کر دے اسلام سے اس کا واسطہ کوئی نہیں۔ انسان کی زندگی اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے دوزخ کے عذاب کے درمیان میں زندہ رہتا ہے انسان، اس کی رحمت سے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس کے فضل و کرم سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، لیکن اس کے عذاب سے بھی وہ بے خوف نہیں ہوتا، اسے اس بات کا ادراک ہے کہ اللہ کا عذاب تیار ہے۔ اس کو اس بات کا ایک بندہ مومن و مسلمان کے اندر یہ خوف خدا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی دعائیں سکھائی، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سوائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہمیشہ صحابہ کو جو ترغیب دی گئی، اللہ سے اس کی بخشش مانگو، اس کا فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں جہنم سے اپنے عمل کی بنیاد پر بچوں گا، یہ اس کی خام خیال ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت سے داخل کر دو۔ عرض کرے گا رب کائنات تیرے فضل سے جنت نہیں چاہیے، میں نے عمل کیے ہیں، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے حج کیے ہیں، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کو بلاؤ، بلایا جائے گا، میزان عدل تولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کو اس دنیا میں نعمتیں عطا کی، اس دنیا میں نعمتیں، انہوں نے سے ایک نعمت اللہ اس پلڑے میں رکھے گا، ایک نعمت، ساری نہیں۔ یہ زبان صرف ایک نہیں، زبان میں کئی نعمتیں ہیں۔ زبان بذات خود ایک نعمت، اس کو قوت گویائی بولنے کی طاقت ایک نعمت۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے زبان کہ بذات خود اس کے اندر لعاب یعنی تھوک پیدا ہوتا ہے اور اس میں چکناہٹ رہتی ہے، جس کی بنیاد پر زبان حرکت کرتی ہے۔ جب زبان بالکل سوکھ جائے کیا وہ حرکت کرے گی؟ وہ اٹھے گی؟ تو منہ کے اندر جو تھوک پیدا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک زبان کے ساتھ کتنی نعمتیں، اللہ کو ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھے گا اور اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ ساری زندگی کی نیکیاں رکھی جائیں گی، اللہ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس ایک نعمت کا پہلے مجھے حساب دے، تو نے اس کو زندگی بھر استعمال کیا، اگر تو نے نیکیوں کی بدولت ہی جنت لینی ہے تو لا اس نعمت کے جو میں نے تمہیں دی ہے، نہیں لا سکے گا بندہ۔ بتانے کا مقصد اگر اللہ کسی کو قیامت کے دن اپنے آزار سے بھی بچائے گا یہ اس کا فضل ہوگا، یہ اس کی رحمت ہوگی۔ لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دینا جہنم ہمارا بگاڑے گی ہی کچھ نہیں۔ بھائی اگر اللہ نے قہر و غضب تجھ پر ہو گیا، تجھے جہنم میں ڈال دیا، تیرے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں تو ایسا پیپ اور ریشہ تیرے جسم سے بہے گا جس سے خود دوزخی پناہ مانگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخی کو دوزخ میں جو پانی دیا جائے گا وہ تھور کا پانی ہوگا، وہ اتنا گرم ہوگا وہ انسان پینے کے لیے اپنے چہرے کے قریب کرے گا، اس کے چہرے کا ماس جھڑ کے اس برتن میں گر جائے گا، وہ اس کو پینا نہیں چاہے گا، فرشتہ اس کو مارے گا اور اس کو پلائے گا۔ وہ اسی کو جب پی لے گا وہ پانی اس کے اندر کو چیرتا ہوا آنتڑیوں سمیت پیشاب کے راستے نکلتا ہوگا، اور یہ ایک بار اس کو بار بار کی عمل کروایا جائے گا، بار بار اس عمل سے اس کو گزارا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اللہ اس کا غضب سے ڈر جاؤ، اس عذاب خدا سے ڈرو جو اللہ نے تیار تو کافروں کے لیے کیا ہے، مگر اپنے اعمال کی بنیاد پر کہیں مسلمان اس کا نہ بن جائیں ایندھن۔ کیونکہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ دوزخ کا ایندھن کون ہے؟ فرمایا انسان اور وہ پتھر جن کی عبادت کی گئی، جن کو پوجا گیا ہے۔ اللہ نے دوزخ کا ایندھن انسانوں کو بنایا ہے، ان انسانوں کو جو خود حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دوزخ میں آگ ہے، فرمایا ہر انسان اپنے حصے کی آگ لے کر جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے حصے کی آگ اکٹھی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے اپنے حصے کی آگ اکٹھی کرتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے اپنے حصے کی آگ اکٹھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت، چغلی، زناخواری، بدکاری، ایسے اعمال کرتا ہے، وہ اپنے حصے کی آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ جو سود کھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، کسی کا مال دبا کر
کھا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، دوزخ میں اس کا پیٹ گھڑے کی مانند ہوگا، گھڑے کی مانند ہوگا، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑتے ہوں گے اور وہ باہر کے لوگوں کو نظر آتے ہوں گے۔ جب پوچھا جائے گا اس کو یہ عذاب کیوں، فرمایا جائے گا اس لیے کہ یہ یتیموں کا مال کھاتا تھا، لوگوں کا حق دبانے کو اپنا حق سمجھتا تھا، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنے کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس لیے آج اس دنیا میں جس نے اس دنیا کے اندر کسی کی ایک بالشت جگہ دبائی، کوئی اہمیت ہے؟ ہمارے ہاں ایک بالشت کی اہمیت نہیں، مگر کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اسی زمین کو اٹھائے گا اور آگ کا توق بنا کے اس بندے کے گلے میں ڈال دے گا۔ وہ بندہ اس کرے گا باری تعالیٰ ایسے نہیں چاہتا، اللہ فرمائے گا یہ وہی ہے جس کے لیے تو نے اپنی دنیا خراب کی۔ آج ہم بارش چھوڑ ہم کئی فٹ لوگوں کی زمینیں دبا جاتے ہیں، بے خوف ہے کہ حشر میں کچھ ہوگا، پرواہ نہیں کرتے، مگر یاد رکھو ایک انچ بھی کسی کی دبائی ہوگی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ یا تو فرمایا کسی نے کسی کا ایک پیسہ بھی دبایا ہوگا اس کا بھی وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، ان اعمال سے بچو جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، ان چیزوں سے محفوظ رکھو، اپنے آپ کو بچا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اژدہا ایک آدمی کے پیچھے لگے گا، وہ آدمی دوڑتا ہوا دوڑتا پھرے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ کہ کیا ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو تو دنیا کے اندر حرام کی دولت اکٹھی کرتا تھا، آج یہ تجھے تلاش کرتی ہے، دنیا کے اندر تو اس کے لیے سارا کچھ کرتا رہا، آج یہ تجھے تلاش کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، ایسے جملے مت کہو جو تیرے غرور و تکبر پر دلالت کرتے ہوں۔ اس طرح کے شعر پڑھنا جہنم میرا کیا بگاڑے گی، مجھے دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ جائے گا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان لگ گئے، خدایا ان کو ہدایت عطا کر دے۔ قوم سبحان اللہ کہتی، وہ کہتا ہے میں تو ہو چکے محمد کا غلام، دوزخ کو بھی دیکھ کے آئے گا مجھے پسینہ، تجھے دوزخ کو کیوں ہے؟ صحابہ تو وہ تھے جب میرا نبی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتا صحابہ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، وہ تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے حضور کی بارگاہ میں۔ جب بھی کوئی صحابہ کسی چیز سے پناہ مانگتے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا کر دے، اللہ ہمیں قیامت کے دن عذاب۔ ارے صحابہ اتنی بڑی ہستیاں جو کنفرم جنتی، مگر اللہ کے عذاب سے وہ بھی خوف کھائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں جس نے کئی بار نبی پاک علیہ السلام سے دنیا میں جنت کو خریدا ہو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عثمان پاک نے اپنی دولت حضور کے لیے قربان کی جہاد کے لیے، سرکار حضور کے مال کو چھانتے تھے، صحابہ کے اندر اچھال کے کہتے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، میرا عثمان جنتی ہے، اس لیے اتنا مال اسلام کو دیا ہے۔ مگر عثمان غنی جب قبر پہ کھڑے ہوتے رو رو کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، ساتھی پوچھتے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی، کہتے مجھے یقین ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا مشکل گھاٹیوں میں پہلی مشکل گھاٹی قبر ہے، اس میں اگر تو کامیاب ہوا تو آگے ہوگا۔ میں اللہ سے جب کھڑا ہوتا ہوں یہی مانگتا ہوں اللہ مجھے قبر کی مشکل گھاٹیوں سے بچا لینا۔ یہ تھا صحابہ کے اندر خوف خدا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نماز ایک نہیں پڑھی، صدقہ ایک نہیں، روزہ ایک نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی 10 دور، دیوار 4.5، اور ہم کہتے کیا بات ہے یہ تو جنت میں پکا جنتی، یہ تو پکا جنتی، اللہ تجھے جنت دے گا جیسے ہمارے اختیار میں ہے جنت بانٹنا۔ اس کائنات میں جنت بانٹنے کا اختیار صرف اور صرف تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے دیا تھا۔
یاد رکھو کسی پیر، کسی ولی، کسی مولوی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ کوئی پیر کہہ دے بس اس کی خدمت ہو رہی ہے، نمازیں بھی مرید نہیں پڑھ رہا، جناب وہ اللہ کے حکم کی بھی حدیں توڑ رہا ہے، چونکہ پیر صاحب کی خدمت ہو رہی، پیر صاحب کہتا کسی نے جنتی دیکھ رہا ہو اس کو دیکھ لے۔ ہم جیسے بدھو مرید بھی کہتے ہیں ہاں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ بھئی کیا اس کے ماتھے پہ لکھا ہے؟ کیا اس کے اعمال ہیں جنتیوں کے؟ اس نے کیا کتنی راتوں کو اٹھ کے کتنی عبادت کی ہے، فرض روزے کتنے تقوی کے ساتھ رکھے ہیں، کیا اس نے اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے؟ پیر کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق نہیں۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرا کرو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ہم گناہ کرتے ہی اس وقت ہے جب ہمارے اندر سے اللہ کا خوف اور اللہ کے عذاب کا ڈر نکلتا ہے۔ کوئی یہ کہے مجھے میں اللہ سے ڈرتا بھی بڑا ہوں، پھر ناپ توڑ میں کمی، میں اللہ کے عذاب مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے جھوٹ پھر بولتا ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، پھر کسی کی زمین دبائے جا رہا ہے، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں میں یہ نہیں کروں گا، پھر کری جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے، وہ منافقت کے درجے پر فائز ہے۔ اگر حقیقت وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا، حقیقت اس بات کا خوف ہوتا کہ اللہ کا عذاب عدل ہے، وہ آتے رہے گا، حشر کے دن حساب و کتاب کے بعد بھی اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، پھر وہ کبھی بھی ایسے گناہ نہ کرتا، کبھی بھی اللہ کے بندوں کو تنگ نہ کرتا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگو، اس کے عذاب سے، اس کے عقاب سے، اس کے قہر و غضب سے۔ امام محمد غزالی نے فرمایا کہ اللہ کے قہر و غضب کا مرکز دوزخ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق بخش دے جو دوزخ میں جانے کا سبب ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے اللہ ہمیں جنت کی عظیم نعمت عطا فرما دے۔